بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں بھائی پیارے دوستو، آج ہم پلان کے مطابق ایک چھوٹا سا سیشن ہم یہاں کر رہے ہیں، اور اس سیشن میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو ایک اہم شخصی رویے کی طرف توجہ دلاؤں، اور یہ ہمارا اہم شخصی رویہ بہت ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، اور جس کی وجہ سے زندگی میں بے شمار مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو شخصی رویہ ایک ہے جس کو میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، بنیادی طور پر اس کو میں سمجھ پایا ایک کہانی کے ذریعے۔ وہ کہانی میں بھی آپ کو سناتا ہوں، اور کہانی سنانے کے بعد پھر ہم اس کہانی پر ایک تبصرہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو کہانی جو ہے وہ دراصل ایک ہمارے ہاں مصنف ہیں، ان کا نام ہے انتظار حسین، ایک بہت اچھے افسانہ نگار ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا نام ہے انتظار حسین۔ انتظار حسین نے بے شمار افسانے لکھے ہیں، اور ان افسانوں کے ذریعے سے انہوں نے انسان کی مختلف جہتیں، مختلف پہلو اور انسان کی مختلف نفسیاتی کیفیات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو ہم انہی کے ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے کایا کلپ، ٹھیک ہے، کایا کلپ۔ اس کایا کلپ کے افسانے میں ایک بہت اہم میسج چھپا ہوا ہے۔ میں اس میسج کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا افسانہ ہے، میں اسے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا تاکہ جو دوست پڑھنا چاہیں وہ اسے بعد میں پڑھ بھی لیں۔ افسانہ میں شروع کرتا ہوں، چھوٹا سا کہانی ہے ایک، اور اس کہانی کے بعد پھر ہم جا کے تبصرہ کریں گے کہ کیا چیز اس میں سے ہم سمجھ پائیں۔ تو افسانے کا نام ہے کایا کلپ۔ اچھا، یہ جو افسانہ ہے یہ تمثیل میں ہے۔ تمثیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف کہانی چل رہی ہوتی ہے، اور کہانی کے پیچھے کوئی دوسری دنیا جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی بات کہانی کے طرز میں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ کسی دوسری دنیا کی حقیقت کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمثیلی کہانی اس کو ہم کہتے ہیں۔ کایا کلپ۔ شہزادہ آزاد بخت نے اس دن مکھی کی صورت میں صبح کی، اور وہ ظلم کی صبح تھی۔ جو کہ ظاہر تھا چھپ گیا، اور جو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ تو وہ ایسی صبح تھی کہ جس کے پاس جو تھا وہ چھن گیا، اور جو جیسا تھا ویسا نکل آیا، اور شہزادہ آزاد بخت مکھی بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہانی دراصل ایک شہزادے کے مکھی بن جانے پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک شہزادہ ہے جو آزاد ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے آزاد بخت۔ لیکن وہ آزاد بخت مکھی میں تبدیل ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا یہ ہم کو یہ بتاتا ہے۔ اصل میں کہانی کچھ یوں ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک شہزادہ ہے، بہت بہادر، نڈر، مختلف جنگوں میں، مختلف مارکوں میں اس نے داد شجاعت دی ہے، اور خوب اچھے طریقے سے وہ لڑا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک شہزادی کو ایک جن یا دیو اٹھا کر لے گیا۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس شہزادی کو جو بچا کر لائے گا میں اس سے اس شہزادی کی شادی کر دوں گا۔ شہزادہ آزاد بخت جو کہ بہت بہادر تھا، تو وہ نکلا تلوار اور ساری چیزیں لے کر، ساری اپنی جتنی بھی صلاحیتیں تھیں ان کو لے کر اس نے
شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے سفر کیا، اور بالآخر وہ اس قلعے تک پہنچ گیا جہاں پر شہزادی قید تھی. ٹھیک ہے. اچھا، شہزادی کے پاس پہنچنے کے بعد اس کو جب شہزادہ شہزادی سے ملا تو شہزادی تو بہت خوبصورت تھی، وہ اس کو پسند کرنے لگا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے چھڑانے آیا ہوں اور میں اس کو لے کر جو ہے تو میں یہاں سے جاؤں گا، تمہیں میں آزاد کرا کے جو ہے وہ لے جاؤں گا. ٹھیک ہے. شہزادی نے کہا کہ بھائی یہاں کا جو دیو ہے وہ تو بہت ہی ظالم ہے اور بہت ہی جو ہے وہ خطرناک ہے، اور وہ تمہیں جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں، تم اس سے لڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یہ ان کا تذکرہ چل رہا ہے، میں تھوڑا تھوڑا پڑھتا بھی جاتا ہوں. شہزادہ آزاد بخت نے پہلے اس بات کو ایک خواب جانا. ٹھیک ہے. مگر صبح ہوتے ہوتے، اچھا ہوتا یہ تھا کہ وہ جب دونوں مل کر باتیں کرتے تھے اور دونوں مل کر جو ہے وہ دن گزارتے تھے تو شہزادہ اور شہزادی خوش رہتا تھا. لیکن جیسے ہی دیو کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو وہ شہزادی کچھ منتر پڑھ کے، اس شہزادی نے دراصل دیو سے کچھ منتر سیکھ لیے تھے، تو وہ منتر پڑھ کے وہ شہزادے پر پھونک دیتی تھی اور شہزادہ جو ہے وہ مکھی بن جاتا تھا. اچھا، وہ ساری رات مکھی بنا رہتا تھا اور دن میں وہ اس کو دوبارہ منتر پڑھ کر پھونک دیتی تھی تو وہ دوبارہ سے شہزادہ بن جاتا تھا. تو اب حال یہ تھا کہ دن بھر وہ شہزادہ رہتا تھا اور رات میں وہ مکھی بن جاتا تھا، لیکن شہزادے کو اس کی خبر نہیں تھی. تو شہزادہ آزاد بخت نے پہلے اس بات کو ایک خواب جانا، مگر صبح ہوتے ہوتے یہ خواب وہ بھول چکا تھا. اسے بس اتنا یاد تھا کہ جب شام ہوئی اور دیو گرجتا برستا قلعے میں داخل ہوا تو وہ سمٹتا چلا گیا. اس سے آگے اسے کچھ یاد نہ تھا. پھر شہزادی کی محبت میں وہ اتنا کچھ بھی بھول گیا. صحیح، یعنی پہلے تو شروع میں تو اسے یاد تھا کہ دیو آتا ہے اور میں مکھی بن جاتا ہوں، لیکن بعد میں وہ یہ بھی بھول گیا. لیکن شام ہونے پر پھر وہی ہوا. پھر دیو چیختا چنگھاڑتا قلعے میں داخل ہوا، مانس گند مانس گند، اور یہ آواز سن کر وہ خود سے سمٹتا چلا گیا. صبح کو وہ پھر حیران ہوا کہ میں نے یہ کیسا ڈراؤنا خواب دیکھا. اس نے بہت یاد کرنا چاہا رات کس عالم میں گزری اور وہ خواب کیا تھا، پر اسے کچھ بھی یاد نہ آیا. جب 3 راتیں اسی طور پر گزر گئیں تو شہزادے کو تشویش ہوئی کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ شام ہوتے ہی میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں. یقیناً کسی نے جادو کر دیا ہے. یہ سوچ کر اس نے اپنے تئیں ملامت کی کہ اے غافل، تو شہزادی کو سفید دیو کی قید سے رہائی دلانے آیا تھا اور تو خود یہاں پر جادو اور سحر میں گرفتار ہو گیا. تب اس نے تلوار سونتی اور شام کا انتظار کرنے لگا. جب شام ہوئی اور دیو کی دھمک سے قلعے کے در و دیوار ہلنے لگے تو وہ چوکنا ہوا، مگر اس نے دیکھا کہ شہزادی نے اس کی طرف منہ کر کے پھونک ماری اور وہ سمٹتا چلا گیا. اس نے اپنے تئیں اپنے آپ کو بہت سنبھالا، لیکن وہ بے اختیار چھوٹا ہوتا چلا. یہ پہلا وقت ہے جب شہزادہ یہ جان پایا کہ دراصل وہ جو مکھی بن رہا ہے وہ خود نہیں بن رہا، بلکہ شہزادی اسے پھونک کر، سحر پھونک کر، کچھ نہ کچھ منتر پھونک کر اسے مکھی بنا رہی ہے. وہ صبح کو پھر ایک ڈراؤنے خواب سے جاگا اور یاد کیا کہ رات کس طور پر بیتی تھی، مگر اسے کچھ یاد نہ آیا. ہاں، اس نے شہزادی کو پھونک مارتے دیکھ لیا تھا. تب اس کا ماتھا ٹھنکا کہ کچھ دال میں کالا ہے. وہ اس سے مخاطب ہوا کہ اے بد انجام، میں تجھے سفید دیو کی قید سے آزاد کرانے کے جتن کرتا ہوں اور تو نے مجھے اس کا بدلہ یہ دیا کہ مجھ پر سحر پھونکا، یعنی جادو کیا. شہزادی نے بہت ہیلے بہانے کیے، مگر شہزادہ کسی صورت مطمئن نہ ہوا اور حقیقت جاننے کے در پہ رہا. تب شہزادی نے کہا کہ اے نیک بخت، میں جو کچھ کرتی ہوں تیرے بھلے ہی کے لیے کرتی ہوں. سفید دیو آدمی کا دشمن ہے، اگر تجھے دیکھ لے تو چٹ کر جائے اور مجھ پر ظلم توڑے. پس میں عمل پڑھ کر تجھے مکھی بناتی ہوں اور دیوار سے چپکا دیتی ہوں. رات بھر وہ مانس گن چلاتا ہے اور میں کہتی ہوں کہ میں آدم زاد ہوں، مجھے کھا لے. پھر جب صبح وہ قلعے سے رخصت ہو جاتا ہے تو میں عمل پڑھ کے تجھے پھر سے آدمی بنا دیتی ہوں. صحیح، یہ اب اس کی روٹین ہے. دیکھیے یہ کہانی ہے، لیکن یہ تمثیلی کہانی ہے. اس کہانی میں
ہمیں آخر میں ہم جس نتیجے پہ پہنچیں گے، اصل مقصود میری اس کلاس کا یہی ہے کہ ہم اس نتیجے تک بہت آسانی سے ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے اور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ شہزادے نے جب یہ جانا کہ وہ رات کو مکھی بن جاتا ہے اور ایک عورت اس کی جان بچانے کے لیے یہ جتن کرتی ہے، تو اس کی مردانہ غیرت نے جوش کھایا اور اس بات کو اپنی آدمیت و شجاعت پر حرف جانا۔ وہ یہ سوچ کر انگاروں پر لوٹنے لگا کہ اے آزاد بخت، تجھے اپنی عالی نسبی، اپنی ہمت و شجاعت اور اپنے علم و ہنر پر بڑا گھمنڈ تھا۔ آج تیرا گھمنڈ خاک میں مل گیا کہ ایک غیر جنس تیری جنس پر حکومت کرتا ہے، یعنی میں مرد ہوں اور عورت جو ہے وہ مجھ پر حکومت کر رہی ہے اور ستم توڑتا ہے، اور تو حقیر جان کی خاطر دنیا کی سب سے حقیر مخلوق بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ شہزادے کو پہلے اپنے آپ پر بڑا غصہ آیا، پھر اس نے شہزادی پر غصہ کھایا، مگر پھر اس نے اس کی چشم پرنم دیکھی اور اس کا دل ڈوبنے لگا، یعنی وہ محبت بھی کرتا ہے شہزادی سے اور غصہ بھی اسے آیا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے میرے ساتھ شہزادی، لیکن جب اس نے شہزادی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ جاننا چاہیے کہ وہ شہزادی شہزادے سے دور رہتی تھی اور کہتی تھی کہ جب اس ظلم کے حلقے سے نکلیں گے تب ملیں گے اور شہزادہ اس سے قریب ہو کر دوری کی آگ میں جلتا تھا۔ پر آج شہزادی کا حال دوسرا تھا۔ شہزادے کے کڑنے پر اس کی آنکھ بھر آئی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر بے اختیار ہو گئی۔ شہزادے کا دل موم ہوا اور ہاتھ اس کی گوری گردن میں اس نے حائل کیے۔ ٹھیک ہے۔ ایک لمس میں ساری دوریاں دور ہو گئیں، یعنی جتنا غصہ اس شہزادے کو تھا کہ شہزادی کیوں جو ہے وہ مجھے مکھی بنا دیتی ہے، وہ سارا غصہ اس شہزادی نے اس لمس کے ذریعے اس سے دور کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور شہزادہ اس کی گرم آغوش میں تن بدن کا ہوش کھو بیٹھا، اور اسے جب ہوش آیا تو جب قلعے کی در و دیوار دیو کی دھمک سے پھر لرزنے لگے اور وہ پھر سکڑنے لگا، وہ بہت سنبھلا مگر سکڑتا ہی چلا گیا، اور سکڑتے سکڑتے وہ ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ رہ گیا اور پھر ایک بڑی سی مکھی بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، صبح کو جب شہزادہ جاگا تو سہما سہما تھا اور اس خیال میں غلطہ تھا کہ کیا وہ سچ مچ مکھی بن گیا تھا؟ تو کیا آدمی بھی مکھی بن سکتا ہے؟ اس خیال سے اس کی روح کے اندر غم بھر گیا، وہ بہت بیچارہ غمگین ہو گیا۔ اور وہ شہزادہ علم و ہنر میں طاق تھا، شجاعت میں فرد، عالی نسب، صاحب وقار، جس کسی ملک پر حملہ کرتا فتح قدم اس کے چومتی تھی۔ اس طور سے اس نے بہت سے مارکے مارے تھے اور بہت زمینیں فتح کی تھیں، پر سفید دیو کے قلعے میں آ کر وہ عالی نسب صاحب جلال شہزادہ مکھی بن گیا۔ تو اسے آزاد بخت، تو اے آزاد بخت، تو اندر سے مکھی تھا۔ اس نے اپنے ماضی کو یاد کیا، اپنے فتوحات اور کارنامے یاد کیے، اپنے باپ دادا کے فخر اور کارنامے یاد کیے، یہ سب اب اس کے لیے ماضی تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس کو یاد کر کر کے رویا، اور جب شام ہوئی تو وہ پھر سمٹنے لگا، اور سمٹتے سمٹتے ایک مکھی کی صورت رہ گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو روز شام کو دیو گرجتا برستا قلعے میں داخل ہوتا، مانس گن، اور شہزادی مکر سے جواب دیتی، یہاں آدم کہاں، میں ہوں، مجھے کھا لے۔ دیو یہ سن کر مطمئن ہو جاتا اور شہزادہ آزاد بخت مکھی بنا دیوار سے رات بھر چپکا رہتا۔ صبح کو شہزادی منتر پڑھ کر اس پر پھونکتی اور وہ آدمی بن جاتا۔ پس شہزادے کی زندگی یہ ٹھہری کہ دن میں آدمی اور رات کو مکھی۔ اس نے اپنی زندگی پر بہت پیچ و تاب کھائے۔ شہزادی اس کا جی بہلانے کی کوشش کرتی، اسے نہر و باغات کی سیر کراتی اور پھل پھول سے تواضع کرتی، اور پھل پھول سفید دیو کے باغ میں تو بہت تھے۔ ٹھیک ہے۔ شہزادہ تو انہیں دیکھ دیکھ کر سچ مچ مکھی بن گیا۔ یہ لذتیں اور آرام اسے فتوحات کی کٹھن زندگی میں کہاں نصیب تھیں۔ دیکھ لیں آپ، اچھا خاصا شہزادہ، اس کو مکھی نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو شہزادے سے نکال کر مکھی بنا دیا۔ ٹھیک ہے۔ تو شہزادہ آزاد بخت دن کو دیو کے دسترخوان کی مکھی بنا رہتا اور رات کو مکھی بن جاتا۔ دیو کے دسترخوان کی مکھی اور رات کو حقیقی مکھی، یہ تمثیل جو ہے وہ بیان کی ہے۔ دن اس کے لیے شب وصل تھے کہ شہزادی اس کی آغوش میں ہوتی
اور رات کی ساری کدورت دور کر دیتی، مگر پھر رفتہ رفتہ راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہونے لگے، اور شہزادہ دیر تک مکھی کے قالب میں رہنے لگا، مگر اس نے اس عیش و آرام سے لبریز چھوٹے سے دن کو لمبی کالی راتوں کا انعام جانا اور مطمئن رہا۔ صحیح، اب سردیاں آ گئی ہیں، دن جو ہے وہ چھوٹے ہو گئے ہیں، رات لمبی ہو گئی ہے، اور وہ زیادہ دیر تک مکھی کی جون میں رہتا ہے اور کم وقت کے لیے انسان کی جون میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، خیر شروع میں تو بس پلک بھر کے لیے ایسا گمان ہوتا تھا، پھر اسے فوراً دھیان آ جاتا ہے کہ یہ دن ہے اور میں ابھی آدمی کی جون میں ہوں، لیکن ہوتے ہوتے یہ وقفے طویل ہو گئے۔ وہ شہزادی کی میٹھی آغوش میں پڑے سدھ بدھ بھول جاتا اور دیر تک اسی گمان میں رہتا کہ وہ مکھی بن گیا ہے، پر جب شہزادی باہوں کے حلقے میں کسمساتی تو اسے یکایک دھیان آتا کہ وہ رات میں نہیں ہے، اس وقت دن میں ہے، یعنی وہ اس وقت مکھی کی جون میں نہیں ہے، آدمی کی کھال میں ہے۔ پھر اسے ہوش کے عالم میں بھی شک رہنے لگا، کبھی دیو کے باغ میں پھل پھول چنتے ہوئے، کبھی لذیذ غذاؤں اور مشروبات سے آراستہ دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے اسے ایک شک آ گھیرتا، کیا میں آدمی کی جون میں ہوں یا مکھی کی جون میں؟ دیکھیں بھائی، شہزادہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اندر کے شہزادے پن کے احساس سے وہ کنورٹ ہو رہا ہے شک و شبے میں کہ آیا میں واقعی ایک شہزادہ ہوں یا میں حقیقت میں مکھی ہوں۔ اچھا، اور اب مکھی بننے کا جو عمل ہے وہ رات بھر ہے، اور رات کا وقت زیادہ ہے اور دن کا وقت جو ہے وہ کم ہے، تو اب یہ شک و شبے میں پڑ رہا ہے کہ میں مکھی ہوں یا میں اصل میں شہزادہ ہوں۔ شہزادہ بخت نے اندیشوں اور وسوسوں اور شکوں کے گھیرے کو توڑنے کی بڑی کوشش کی اور دیو سے نمٹنے کی سعی باندھی، اور بار بار شہزادی نے اسے سمجھایا کہ سفید دیو کی جان تو طوطے میں ہے، اور طوطا 7 سمندر درخت ہے، اور اس درخت میں ایک پنجرہ ہے، اور اس پنجرے میں طوطا ہے، اور طوطے کے اندر دیو کی جان ہے۔ یعنی وہ جب بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ اور دیو کو ماروں اور دیو کو مار کر شہزادی کو آزاد کرا لوں، تو شہزادی اسے یہ خوف دلا رہی ہے، ڈر اس کے دل میں بٹھا رہی ہے کہ یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ تم مارو کو کیسے، تم تو مار ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ بنیادی طور پر جو جان ہے سفید دیو کی وہ یہاں ہے ہی نہیں، وہ جان ہے ہی 7 سمندر پار دور، اور یہ کام تمہارے لیے ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اگر ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھیے کیا پوزیشن ہے۔ جان کا جان سے جدا ہونا اسے عجیب لگا۔ یہ بات بھی اس کے دل میں دماغ میں کہیں بیٹھ گئی، جان کا جان سے جدا ہونا عجیب لگا۔ اسے خیال آیا کہ اس کی جان بھی تو کہیں اس سے دور نہیں، تو کیا میری جان مکھی میں ہے؟ یہ سوچنا شروع کر دیا اس نے کہ اب جو ہے اسے یہ شک بھی پڑ گیا کہ اصل میں آدمی ہوں اور میری جان شاید مکھی کے اندر موجود ہے۔ شہزادہ دنوں اس فکر میں غلطا رہا کہ کس تدبیر سے قلعے سے نکلے اور 7 سمندر پار جا کر طوطے کی گردن مروڑے، اور شہزادی جب اسے زیادہ فکر میں غلطاں دیکھتی تو شک پہ شکایت کرتی، اے ہائے تیری تو محبت ٹھنڈی پڑ گئی، تو نے تو مجھے دغا دے دیا، تیری محبت میں وہ پہلی جیسی گرمی نہ رہی۔ اور شہزادہ کہ شہزادی کی محبت میں دیوانہ تھا، 100 طرح سے اسے وفا کا یقین دلانے لگا، اور ان شکووں اور صفائیوں میں دیو کی قید سے رہائی کا سوال رفتے گزشت ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اس کا جو زندگی کا مقصد تھا دیو کی قید سے شہزادی کو آزاد کرانا، وہ مقصد تو ہو گیا ایک طرف، اور اب وہ ان بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا، اور اس کا شہزادہ پن غائب ہو گیا ہے، اور اس کے اندر ایک مکھی جو ہے وہ موجود ہے۔ شہزادہ آزاد بخت اب شہزادی کی مرضی کے تابع تھا، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہ توڑتا، اس کی ایک پھونک سے مکھی بن جاتا اور ایک پھونک سے آدمی کے قالب میں واپس آ جاتا۔ پھر یوں ہوا کہ شہزادی کے پھونک مارنے سے پہلے ہی
شہزادہ سمٹنے لگا. او مائی گاڈ. یعنی اس کو اب ریزسٹ کرنے کی جو صلاحیت تھی اس میں کہ شہزادی اسے مکھی بنائے گی، تو وہ پہلے تھوڑا سا ریزسٹ کرتا تھا مکھی بننے میں، اور اب اس نے کیا کرا، اب اس نے ریزسٹ کرنا چھوڑ دیا، اور وہ ابھی صرف منتر پڑتی ہی تھی کہ وہ مکھی بن جاتا اور ایک پھونک سے آدمی کے قالب میں واپس آ جاتا. پھر یوں ہوا کہ شہزادی کے پھونک مارنے سے پہلے ہی شہزادہ سمٹنے لگا، اور صبح کو شہزادی کے پھونک مارنے کے بعد دیر تک نڈھال پڑا رہتا. یعنی مکھی تو بہت جلدی بن جاتا لیکن شہزادہ بننے میں بہت ٹائم لیتا. جیسے وہ مکھی کی جون سے نکل آیا ہو مگر آدمی کی جون میں داخل نہ ہوا ہو. یہ درمیانی وقفہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا اور اس کا ضعف اور اذیت بڑھتی گئی. شام کو وہ پھرتی سے آدمی سے مکھی بن جاتا مگر مکھی سے آدمی کی جون میں آنا اس کے لیے اذیت کا ایک لمبا عمل تھا. پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ اذیت کا یہ لمبا عمل گزر جانے پر بھی ایک اذیت کی کیفیت کے ساتھ یاد آتا رہا، اور اس نے ایک روز اذیت کے عالم میں سوچا. او مائی گاڈ. ایک روز اس نے اذیت کے عالم میں سوچا کہ میں آدمی ہوں یا مکھی ہوں. یہ سوال اس کے دماغ میں آج پہل پیدا ہوا تھا. اس پر وہ بہت گڑبڑایا. پہلے اس نے سوچا کہ میں پہلے آدمی ہوں اور بعد میں مکھی ہوں. میری اصل زندگی میرا دن ہے، میری رات ایک دھوکہ ہے. اس نے ایسا سوچا اور مطمئن ہو گیا، مگر آپ ہی آپ اسے اس خیال پر شک ہونے لگا شاید میری رات ہی میری اصل زندگی ہو اور میرا دن میرا بحروب ہو. ہائے ہائے. اب وہ دراصل گڈمڈ ہو گیا. اس کا دل دماغ جو ہے وہ گڈمڈ ہو گیا. تو شہزادہ آزاد بخت ایک دفعہ پھر شکوں، اندیشوں اور وسوسوں کے گھیرے میں آ گیا اور اس ادھیڑ بن میں لگ گیا کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے. میں اصل میں آدمی ہوں مگر مصلحتاً مکھی بن گیا ہوں. مگر پھر اسے خیال گزرا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اصل میں مکھی ہوں اور درمیان میں آدمی بن گیا ہوں. ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. میں کہ مکھی تھا پھر میں مکھی بن گیا ہوں. اس خیال سے اسے بہت گھن آنے لگی. اس نے جلدی سے رد کر دیا، مگر کیا واقعی میں آدمی ہوں؟ کوشش کے باوجود شہزادہ اپنے تئیں اس بات کا یقین نہ دلا سکا. آخر اس نے سمجھوتے کا ایک راستہ نکالا اور طے کیا کہ وہ آدمی بھی ہے اور مکھی بھی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتنا ٹرانزیشن پیریڈ ہو گیا جہاں اس نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ میں آدمی بھی ہوں اور میں مکھی بھی ہوں. اذیت ناک سچویشن. تو شہزادہ آزاد بخت اب آدمی بھی تھا اور مکھی بھی، اور مکھی نے آدمی سے کہا کہ میں رات کو تیری حفاظت کرتی ہوں، تو مجھے اپنے دن میں شریک کر لے. اور آدمی نے مصلحت سے کہا کہ میں نے سنا اور میں نے تجھے اپنے دن میں شریک کیا. اور اس کے دن دو رنگے ہو گئے. صبح کو اذیت کے ایک لمبے وظیفے کے بعد وہ مکھی کی جون سے آدمی کے قالب میں آتا اور مکھی کی مثال دیو کے میٹھے پھلوں اور لذیذ کھانوں پر ٹوٹ پڑتا. اب وہ دن میں ہوتا تو شہزادہ، لیکن جو اس کا اسٹائل تھا، یعنی جو اس کا انداز زندگی تھا، وہ شہزادوں جیسا ہونے کے بجائے مکھی کے جیسا ہو گیا. لذت و عیش میں وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا، مگر اچانک دیو کا سایہ اس کے تصور میں منڈلاتا اور اسے لگتا کہ وہ سمٹ رہا ہے. قلعے میں محصور دیو کے تصور سے خوف زدہ شہزادی کے غصے سے سہما ہوا ہر دم اسے لگتا کہ وہ سمٹ رہا ہے، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، جیسے وہ بھی مکھی بن جائے گا. وہ بڑی مشکل سے اپنے تئیں سنبھالنا اور مکھی کے قالب میں گرتے گرتے واپس آتا. ہر دم اسے واہمہ رہتا کہ وہ اندھیرے میں کسی گہرے گڑھے کے کنارے چل رہا ہے، کہ اب اس کا پاؤں پھسلا اور اب پھسلا کہ اب وہ آدمی سے مکھی بنا. شہزادہ بخت کے اب مکھی بھی تھا اور آدمی بھی، اور اپنی دو رنگی مصلحت آمیز زندگی. دیکھیے یہ تمثیلی کہانی ہے، اور اس تمثیلی کہانی میں اگر آپ ایک مرد کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس تمثیلی کہانی کو پڑھیں کہ اس مرد کی زندگی میں عورت شہزادی کے طور پر جب داخل ہوتی ہے
خواہ وہ شادی سے پہلے ہو یا خواہ وہ شادی کے بعد ہو، تو وہ کیسے اس آدمی پر سحر پھونکتی ہے، سحر پھونکنے کا مطلب اس پہ جادو کرتی ہے، اور جادو کرنے کے بعد کیسے ایک آدمی کو اپنے مقصد، اپنی زندگی کے مطمع نظر اور اپنے ہونے کے احساس کو بدلتی ہے، یہ اس تمثیلی کہانی میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گہرے گڑھے کے کنارے کنارے چلتے ہوئے سہم آدمی نے ایک دن کہا کہ کسی طور پر دیو کو ختم کیا جائے تاکہ یہ دو رنگی ختم ہو اور میں خود مختار بنوں، پر شہزادہ آزاد بخت میں اب اتنا دم کہاں تھا کہ وہ دیو سے لڑ سکے۔ اس نے دیو سے لڑنے کے، قلعے سے نکلنے کے، 7 سمندر پار جا کر طوطے کی گردن مروڑنے کے 100 منصوبے بنائے، مگر پھر خود ہی ڈاواں ڈول ہو گیا۔ اس نے قلعے کی اونچی فصیلوں کو دیکھا، اپنے ضعف و توانائی پر غور کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے مرد کچھ کرنا چاہتا ہے اور پھر سوچتا رہتا ہے، یہ کمزوریاں، مشکلات، پریشانی، پرابلم۔ دیو کی گھن گرج کو دھیان میں لایا اور اس کا دل اندر پنکھے کی مثال ہلنے لگا، تو پھر بالکل ہی مکھی بن جا، نہ کوئی قلعہ معائنے رکھے، نہ دیو کا کوئی خوف رہے۔ اب اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ بھائی جب اتنا ہی کنفیوژن ہے، اتنی جو ہے زندگی پیچیدہ ہے، تو وائی ناٹ یہ دیو اور مکھی، یہ شہزادے اور مکھی، شہزادے اور مکھی میں چلنے سے بہتر ہے کہ کیا بن جائے، مکھی ہی بن جائے۔ کہ دیو مکھیوں سے خطرہ محسوس نہیں کرتے، مگر شہزادے کا جی اس پر بھی نہ ٹکا، بس وہ تذبذب کے عالم میں بیچ میں لٹکا رہا اور اس کے اندر کی مکھی بڑی اور قوی ہوتی چلی گئی اور رات کا سایہ دن پر گہرا ہوتا چلا گیا۔ شہزادے کو شروع میں خیال سا ہوا تھا کہ شاید اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں ایک ننھی سی مکھی بھن بھنا رہی ہے۔ اس نے اسے وہم جانا اور رد کر دیا، پھر رفتہ رفتہ اسے خیال ہوا کہ کہیں وہ سچ مچ مکھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ اسی طرح سے چل رہا ہے، کہانی بڑی زبردست چلتی ہے، اور دن گزرتے گئے اور رات دن کا روپ بہروپ جاری رہا۔ قلعے سے نکلنے کی صورت کسی طور پیدا نہ ہوئی۔ سفید دیو کا قلعہ شہزادی کے لیے مکڑی کا جال بن گیا۔ مکھی نے اپنی سوئی ایسی ٹانگیں خوب چلائیں، ننھے پر پھڑپھڑائے پر بے دم ہو کر الٹی لٹک گئی، اور جالا شہزادے کے اندر سمانے لگا اور باہر کی دنیا سے اس کا ناطہ ٹوٹنے لگا، جیسے اس کے حافظے پر کسی مکڑی نے جالا پور دیا ہو کہ اب قلعے سے باہر کی دنیا اس کے تصور میں دھندلا رہی تھی۔ وطن کے لوگ اسے خواب لگتے جو بسرتا جا رہا تھا، اور باب جو فاتحوں کا فاتح تھا آگے اس کے تصور میں ہر دم منڈلاتا تھا کہ وہ آئے گا اور سفید دیو کی قید سے رہائی دلائے گا۔ شہزادہ کا اپنا یقین ختم ہو گیا ہے، اور وہ یہ یقین کر رہا ہے کہ اس کا باپ آئے گا اور اسے اس رہائی کی قید سے آزادی دلائے گا۔ مگر پھر اس کے تصور میں جالا پھیلنے لگا اور اس نے سوچا کہ میرا باپ کون تھا؟ صحیح ہے، وہ شک میں پڑ گیا کہ میں آدمی ہوں نہیں ہوں۔ وہ یہ سوچ کر حیران ہوا کہ باپ اس کا کون تھا، کیونکہ اسے اس کا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ عجب ہوا کہ جب اس نے یہ سوچا تو وہ اپنا نام بھی بھول گیا۔ اوئے ہوئے، تب وہ بہت پریشان ہوا اور یاد کرنے لگا کہ نام اس کا کیا ہے۔ نام اس نے کہا حقیقت کی کنجی ہے۔ دیکھیے، بہت تمثیلی کہانی کے اندر آپ کی شخصیت آپ بھول جاتے ہیں کسی کے سحر میں گرفتار ہو کے، ٹھیک ہے، اور نام آپ کی حقیقت ہوتا ہے، حتیٰ کہ حقیقت بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے جب آپ کسی کے سحر میں گرفتار ہوتے ہیں۔ میری حقیقت کی کنجی کہاں ہے؟ صحیح ہے، یہ اس نے سوچنا شروع کیا۔ اب اس کو ایک ذہن میں کہانی، ایک مکھی تھی، وہ اپنا گھر لیپ رہی تھی، گھر لیپتے لیپتے وہ اپنا نام بھول گئی، گھر لیپنا چھوڑا، وہ اپنی جگہ سے اڑی اور در در اپنا نام پوچھتی رہی۔ پھر کوئی اسے دھتکار دیتا، وہ مچھر کے پاس گئی اور کہا، مچھر مچھر میرا نام کیا ہے؟ اس نے دھتکارا، مچھر نے دھتکارا، ڈر ایسے بولا، مجھے کیا پتہ تیرا نام کیا ہے؟ پھر وہ بھینس کے پاس گئی، کہا، بھینس بھینس میرا نام کیا ہے؟ بھینس کا ٹھسا بڑا تھا، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ اسی طرح آنکھیں موندے جگالی کرتی رہی اور بس اپنی پونچھ ہلا دی، اور شہزادہ آزاد بخت نے اپنا نام بہت یاد کیا اور اسے اپنا نام یاد نہ آیا اور وہ بے حقیقت بن گیا۔
جیسے وہ سب کچھ اپنے پچھلے جنم میں تھا اور جیسے یہ اس کا نیا جنم ہے۔ اس میں وہ محض اور خالص مخلوق ہے، یہ سوچ کر اسے بے کلی ہوئی اور اس نے کہا کہ میں دوسری مخلوقات سے خود کو کیسے علیحدہ کروں۔ تب اس نے سوچا اور دھیان کیا کہ اس کا نام کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا اور وہ کن لوگوں میں سے تھا اور کس زمین سے آیا تھا، لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ تو وہ اب وہ تھا جو اب وہ تھا، بھائی بھول گیا وہ اپنے آپ کو، اور یہ سوچا بس جو اب میں ہوں وہی اب میں ہوں۔ ٹھیک ہے، مکھی کی جون سے واپس آنا اس کے لیے بڑی مصیبت، ایک کرب بن گیا تھا۔ جب وہ جاگتا تو اسے اپنا آپ میلا نظر آتا، طبیعت گری گری سی، بدن ٹوٹا ہوا جیسے رات بند بند الگ ہو گیا تھا اور ابھی بند پورے طور پر جڑے نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، متلی اس کی طبیعت کا حصہ بن گئی اور اسے مستقل اپنے آپ سے گھن رہنے لگی۔ اس کا اضمحلال بڑھتا چلا گیا۔ ایک طویل کرب اور سخت کشمکش کے بعد وہ مکھی سے آدمی بنتا اور نڈھال پڑا رہتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اب وہ دراصل اس نے طے کر لیا اور سوچ لیا اور اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ آدمی کے ساتھ ساتھ مکھی بھی ہے، اور اس کو اپنی شناخت بھول گئی ہے، وہ اپنا نام بھول گیا ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو فراموش کر گیا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ماضی کیا تھا، وہ نہیں جانتا اس کے مقاصد کیا تھے، وہ نہیں جانتا کہ اسے جانا کہاں تھا، وہ نہیں جان پا رہا کہ وہ یہاں کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی اسے لگتا کہ شہزادی نے صبح کو سحر نہیں توڑا اور مکھی بنا ہوا دیوار سے چمٹا رہتا، کبھی لگتا کہ اندر کی مکھی باہر نکل آئی ہے اور اس کے وجود پر پھیل گئی ہے۔ شام کو شہزادی کے پھونک مارنے سے پہلے وہ سمٹنے لگتا اور صبح کو پھونک مارنے کے بعد دیر تک نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہتا۔ اسے یقین نہ آتا کہ وہ پھر آدمی بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہوا یوں کہ وہ مکھی کی جون میں مگن رہنے لگا اور مکھی کی جون سے آدمی کی جون میں واپس آنا اس کے لیے قیامت بن گیا۔ یہ دیکھیے اب اس کی فطرت بدل رہی ہے، وہ آدمی سے مکھی میں زیادہ کمفرٹ فیل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی اگر بنتا ہے تو اسے کنفیوژن ہوتی ہے، اس کو ٹینشن ہوتی ہے، لیکن جب وہ مکھی بن رہا ہوتا ہے، مکھی رہتا ہے، تو پھر وہ آسانی سے جو ہے وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے ایسا لگا کہ وہ ایک صدی سے درمیانی کیفیت میں بھٹک رہا ہے اور اس روز دن بھر اس پر یہی عالم رہا، جیسے وہ مکھی سے آدمی نہ بن سکا، جیسے وہ بری منزل میں بھٹک رہا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو بار بار دیکھا اور کہا میں آدمی نہیں ہوں، تو پھر کیا میں مکھی ہوں؟ مگر اس وقت وہ مکھی بھی نہیں تھا۔ تو میں آدمی بھی نہیں ہوں اور میں مکھی بھی نہیں ہوں، پھر میں کیا ہوں؟ او مائی گاڈ، شاید میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس خیال سے اسے پسینہ آنے لگا اور اس نے سوچا کہ نہ ہونے سے تو مکھی ہونا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، نہ ہونے سے تو مکھی ہونا ہی اچھا ہے۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا اور آج اس خیال کی رو ڈوبتی نس کی مانند رک رک کر چل رہی تھی۔ صحیح ہے، شہزادی اس کی یہ غیر حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شہزادی بھی تو محبت شہزادے سے کرتی تھی نا، شہزادہ بہادر، ہمت، زندگی کے مقاصد سے بھرپور، ٹھیک ہے، اس سے شہزادی محبت کرتی تھی، لیکن شہزادی نے منتر پڑھ پڑھ کر پھونک پھونک کر اس شہزادے کو مکھی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب وہ شہزادی جب اس مکھی کو دیکھتی ہے تو اسے اس مکھی سے پریشانی ہوتی ہے۔ شہزادی، یہ بہت زبردست پیراگراف ہے، اس کو آپ بہت توجہ سے سنیے۔ شہزادی اس کی یہ غیر حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور دل میں پچھتائی کہ سب خرابی اس کی لائی ہوئی ہے۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ شہزادے کو مکھی نہیں بنائے گی۔ اوف مائی گاڈ، اب جا کر اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ غلط کیا، یہ اندر سے شہزادہ تھا اور مجھے اسے شہزادہ ہی رکھنا تھا، لیکن میں نے ڈرا ڈرا کے اسے مکھی بنا دیا ہے، اور اب اس نے فیصلہ کیا کہ میں اب اسے مکھی نہیں بناؤں گی۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادے کو مکھی نہیں بنائے گی۔ پھر اس نے یہ تدبیر کی کہ دن ڈھلے شہزادے کو
خانے میں بند گئی. یعنی اس نے بولا جب میں مکھی نہیں بناؤں گی ہمیشہ آدمی رہے گا تو اس کو دیو سے چھپانے کے لیے تہ خانے میں رکھنا چاہیے. تو شہزادی نے اس شب اسے مکھی نہیں بنایا اور تہ خانے میں بند کر دیا. صحیح ہے. رات کو دیو آ گیا اور دیو ساری رات رہا, پھر صبح چلا گیا اور وہ انسانی حالت میں تہ خانے کے اندر بند ہے. پر جب دن ڈھلا اور قلعے کے در و دیوار کی دھمک سے دیو کی دھمک سے لرزنے لگے تو وہ روز کی طرح سہم گیا اور آپ ہی سمٹتا چلا گیا. مکھی اب اس کو شہزادی نے نہیں بنایا ہے بلکہ اب وہ خود مکھی بن گیا ہے. اس رات دیو مانس گند نہیں چلایا. اس پر شہزادی کو کمال حیرانی ہوئی کہ جب میں شہزادے کو مکھی بنا دیتی تھی تب بھی وہ اس کی آدمی والی بو باقی رہتی تھی اور دیو مانس گند چلاتا رہتا تھا. آج کیا ہوا کہ میں نے اسے مکھی نہیں بنایا مگر دیو پھر بھی مانس گند نہیں چلایا. شہزادہ آزاد بخت کی آدمی والی بو کیا ہوئی؟ آدمی نہ رہا. خیر جب رات گزری اور صبح ہونے پر دیو رخصت ہوا تو شہزادی نے تہ خانہ کھولا, پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں شہزادہ نہیں تھا اور ایک بڑی سی مکھی بیٹھی ہے, اور وہ دیر تک شش و پنج میں رہی کہ یہ کیا ہوا اور کیسے شہزادہ خود ہی مکھی بن گیا. پھر اس نے اس پر اپنا منتر پڑھ کر پھونکا کہ وہ مکھی سے آدمی بن جائے, پر اس کے منتر نے آج کچھ اثر نہ کیا. شہزادہ آزاد بخت نے اس روز مکھی کی جون میں صبح کی. یہ جو پوری کہانی تھی یہ تمثیلی کہانی تھی, اور اس تمثیلی کہانی میں بنیادی طور پر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کسی کے حسن میں اور کسی کے عشق میں گرفتار ہوتے ہیں. خاص طور پر نوجوانوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے. اچھا, اور اس کا عشق اور اس کا حسن ہم پر سحر طاری کر دیتا ہے. بطور مرد ہماری زندگی جو ہے وہ شہزادوں کی طرح ہوتی ہے. ہمیں بہت سارے مارکے لڑنے پڑتے ہیں, ہمیں بہت ساری جگہوں پر اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے. ہماری زندگی کے بے شمار مقاصد ہوتے ہیں اور ہم ان مقاصد کی تکمیل کے لیے لڑ جانے, مر جانے, جان کی بازی لگا دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. لیکن زندگی کے ایک مرحلے میں ہمیں کسی حسینہ سے عشق ہو جاتا ہے اور وہ عشق ہمیں منتر اور سحر کی طرح ہمارے جسم پر, دل پر, دماغ پر سوار ہو جاتا ہے, اور اس منتر کے زیر اثر, اس حسن کے زیر اثر ہم جو ہے وہ اپنے شہزادے پن کو روز بروز ڈراپ کرتے چلے جاتے ہیں اور آہستہ 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 ہم مکھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ پیغام شہزادیوں کے لیے بھی ہے کہ جو شہزادیاں ہیں وہ شہزادوں کو نہ کہ ان کی بہادری, ان کی ہمت, ان کو رسک لینے کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ شہزادیاں ان کو سپورٹ کریں, شہزادیاں ان کو رسک لینے, طاقتور بنانے, زندگی کے مارکوں کے لیے تیار کرنے اور ان کو ان کے مقاصد تک پہنچانے کے لیے مدد کریں شہزادیاں. نہ کہ شہزادیاں ان کو ہر وقت خوف میں رکھیں, ہر وقت ڈرا کے رکھیں, ہر وقت ان کو دنیا سے کاٹ کر رکھیں. اور جو فطری بڑھوتری ہوتی ہے مردوں کی, جس میں غصہ بھی شامل ہے, جس میں تدبیر کرنا بھی شامل ہے, جس میں بعض اوقات غیر منطقی استدلال بھی شامل ہے, یعنی کوئی دلیل نہیں ہوتی پھر بھی مرد لوگ جو ہے بے شمار قسم کے کام کر جاتے ہیں. لیکن خواتین یا جو گھر کی جو شہزادیاں ہیں وہ شہزادیاں دراصل اپنے اندرونی خوف کی وجہ سے, رسک نہ لینے کی صلاحیت جو ان میں نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے وہ اپنے شہزادوں کو وہ خوف ٹرانسفر کرتی ہیں, اور اس خوف کے ٹرانسفر کرنے سے دراصل
اور کیونکہ جو شہزادے ہوتے ہیں وہ شہزادی کے عشق میں بہت گرفتار ہوتے ہیں، تو وہ آسانی سے اس خوف کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شہزادہ نہیں رہتا، مکھی بنتا چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ پورا مکھی بن جاتا ہے تو شہزادی بھی بہت پچھتاتی ہے، کیونکہ شہزادی تو شہزادے کو چاہتی تھی، مکھی کو نہیں۔ ہر شہزادی شہزادے کو برقرار رکھے، ہاں، اسے مکھی میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اگر وہ محسوس کرے کہ یہ شہزادہ اب شہزادہ نہیں رہا بلکہ مکھی بنتا جا رہا ہے، تو پھر اپنا رویہ تبدیل کرے۔ اور اگر شہزادے کو یہ محسوس ہو کہ شہزادی کے سحر کی وجہ سے اس کی پوری شخصیت تباہ ہو رہی ہے، تو بھائی شہزادے کو چاہیے کہ ایسی شہزادی سے پناہ مانگے، ایسی شہزادی کو سلام کرے، اور کسی اور شہزادی کی طرف یا زندگی کے مقاصد کی تکمیل کی طرف اپنے رجحانات کی پروان کے لیے کام کرے، نہ کہ کسی شہزادی کے حسن میں گرفتار ہو کر شہزادے سے مکھی بننے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ آج کی نشست میں اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم کسی وقت کسی اور انسانی احساس اور انسانی تربیت کے لیے کوئی اور پروگرام لے کر ہم جلد حاضر ہوں گے۔